ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے پاس بڑی اہم حدیث لے کے آیا ہوں، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حق المسلمی علی المسلمی ستن، کہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی وہ حقوق بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تمہیں سلام کہے تو تم اس سلام کا جواب دو۔ اسی طرح دوسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی اچھے طریقے سے خیر خواہی کرو۔ چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی چھینک مارے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ پانچواں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور چھٹا اور آخری حق جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی وفات پا جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اب ان 6 حقوق کی الگ الگ جو تفصیل ہے اور ان کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سلام کہنا اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو مسلمانوں میں محبت بڑھانے والا قرار دیا ہے کہ جو بندہ یا جو مسلمان سلام کرتے ہیں تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس عمل کو جنت میں جانے والا عمل قرار دیا ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس میں بے شمار نیکیاں انسان اکٹھی کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کا اس پہ عمل کیا تھا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب 2 صحابہ کہیں پہ جا رہے ہوتے تھے تو رستے میں کوئی درخت آ جاتا تھا، اور وہ درخت جو ہے ان کی جدائی کا باعث بنتا تھا، تو وہ جب اس درخت والے رستے سے گزر کے دوبارہ واپس ملتے تھے تو وہ دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے۔ تو یہاں سے سلام کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک بھی سلام کہنے کی کتنی زیادہ فضیلت تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر جو شخص گزرتا شخص ہے یا چلتے پھرتے کہیں پہ بھی کوئی مسلمان بھائی مل جاتا ہے یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سلام لیا کریں۔ اسی طرح جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کرے، خواہ وہ دعوت جو ہے وہ سادہ ہو یا پرتکلف ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس دعوت کو لازمی قبول کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بھائی تمہیں دعوت دیتا ہے، کھانے کی دعوت دیتا ہے، تو تم نے اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو پھر بھی اس کی دعوت قبول کرو۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو، اور چاہے تو اس دعوت میں سے کھا لو یا چاہے تو چھوڑ دو۔ یعنی دعوت قبول کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اپنے مسلمان بھائی کی۔ ہاں، یہاں پہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے تو بے شک نہ کھائیں، وہاں اس کے لیے، اس دوست کے لیے، اس مسلمان بھائی کے لیے برکت کی دعا کر کے اٹھ جائیں، لیکن اس دعوت کا سرے سے انکار کر دینا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا جو حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان بھائی ہم سے کوئی خیر خواہی کا طلبگار ہو، کسی معاملے میں مشورہ چاہتا ہو، رہنمائی چاہتا ہو، تو ہر حال میں اس کو ایسا مشورہ دینا چاہیے، ایسی بات بتانی چاہیے، ایسی اس کی رہنمائی کرنی چاہیے جو اس کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے دین اسلام کے اندر کہ اپنے مسلمان بھائی کی اچھے طریقے سے رہنمائی کی جائے۔ چوتھا جو حق ہے
وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کا اس پر حق یہ ہے کہ وہ یہ کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اور جو بندہ چھینک مارنے والا ہے جب وہ یہ یرحمک اللہ کے الفاظ سنتا ہے تو اس کو بھی آگے سے یہ کہنا چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح میں رہنمائی فرمائے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے یہ حق قرار دیا ہے مسلمانوں کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اسی طرح پانچویں جو بات ہے یا پانچواں جو حق اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو، مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا فرض ہے، ہر حال میں اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اس میں دیکھیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ عیادت کرنے سے اس شخص کی آدھی بیماری جاتی رہتی ہے، وہ تندرست فیل کرتا ہے، اور دوسرا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عیادت کرنے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمت ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی زیادہ عظیم نعمت ہے، اور جو عیادت کرنے والا بندہ ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ اس کے متعلق جو ہے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اپنے مریض مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ چلتا رہتا ہے، یعنی اس کے پاس جانے تک، تو وہ جنت کے چنیدہ پھلوں میں چلتا رہتا ہے، اور جب وہ جا کے اپنے مریض بھائی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو ہے صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ کتنی فضیلت والی بات ہے اور کتنا اچھا یہ عمل ہے کہ اس سے نیکیوں کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹا اور آخری حق جو ہے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو وہ اس کے جنازے میں لازمی شرکت کرے۔ اور ویسے بھی یہ بات جو ہے سمجھ آتی ہے کہ انسان کا اس زندگی کے اندر وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو آخری وفا ہے یا آخری بھلائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے جنازے کے اندر شرکت کرے اور دل سے پرخلوص نیت سے اس کے لیے مغفرت کی، اس کی بھلائی کی، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جب کوئی مسلمان بھائی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے گھر جا کے اس کی میت کو غسل دیتا ہے، پھر اس کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو دفنانے تک اس کی قبر پہ کھڑا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے 2 قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ کے واپس چلا آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے احد پہاڑ کی مثل 1 قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر 6 حقوق تھے۔ تو اس کا ہمیں یا کسی بھی مسلمان کو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ نیکیوں میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے، آخرت بہتر ہو جاتی ہے، آخرت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بھلائی، محبت، امن اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام